ہم مسلمانوں کو خداوند عالم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذہانت، قابلیت، عزم و استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ جن لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلم بورڈ کی طرح سے ٹکٹ نہیں ملے، اگر انہوں نے 10 کروڑ مسلمانوں سے غداری کی تو وہ خود بھی وزیر اعظم یا وزیر بننے کے لیے زندہ نہ رہ سکیں گے۔ کمزور سہاروں سے چمٹے رہنا نہ بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ آپ بالکل نئی اور نوزائیدہ مملکت زبردست اور بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر مملکت کے وسیع تر مفاد کو صوبائی یا مقامی یا ذاتی مفاد کے تابع کرنے کا ایک ہی مطلب ہے: خودکشی۔ حقیقت یہ ہے کہ وزراء آپ کے خادم ہیں جبکہ اصل مالک آپ ہیں۔ اگر یہ آپ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں تو آپ انہیں وزارت کی گدیوں سے اتار سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہم سب مملکت کے خادم اور ملازم ہیں۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام، کام اور بس کام۔ سکون کی خاطر صبر و برداشت و انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ ہم عموماً اور نوجوان خصوصاً بچت کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اگر ہم آج 1 پیسہ بچائیں تو کل یہ 2 پیسہ اور اس کے بعد 4 پیسہ ہو جائے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینے کی عادت نہیں۔ ہمیں برصغیر میں ہمیں اپنی خود مختاری سے محروم کر دیا۔ آپ اچانک ایک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے۔ حصول آزادی کے لیے آپ کو ایک عمل سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو آگ کے دریا کے ابتدا میں قربانیوں کی راہ سے گزرنا پڑے گا۔ مایوس نہ ہوں، قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، لیکن جیسا کہ ہم رواں دواں ہیں، ہمیں ایسے قدم اٹھانے چاہیے جو ہمیں آگے کی طرف لے جائیں۔ آپ حقائق کا مطالعہ کریں، تجزیہ کریں اور پھر اپنے فیصلوں کی تعمیر کریں۔